نہ شکرہ انسان۔ یہ کہانی اشفاق احمد اشفاق کی کتاب زاویہ نمبر 1 سے لی گئی ہے۔ گرنے والا جو مقام آتا ہے تو وہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ اس وقت آدمی یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میرے عزیز و اقارب کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ تو اس میں عزیزان گرامی زیادہ کوتاہی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو انسان ہے نا، وہ بڑا بے صبرہ اور نہ شکرہ ہے۔ اس کی ایک خاصیت ہے، چھوٹے سے دھبے کو پھیلا کر نہ صرف اپنی زندگی پر، نہ صرف اپنے علاقے پر، بلکہ ساری دنیا پر محیط کر لیتا ہے اور خود اس چھوٹے سے دائرے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو مصائب اور مشکلات اتنے ہی شدید ہوتے ہیں جتنا کہ آپ نے ان کو بنا دیا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ساری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ساری زندگی نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری میری زندگی ہیں، اور وہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ مجھے یاد آیا، آپ سے بات کرتے ہوئے، ایک منگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا، بہت ہی غریب آدمی تھا، لیکن تھا وہ صوفی آدمی، روحانیت سے اس کا تعلق تھا۔ تو اس غریب آدمی کے پاس ایک بہت خوبصورت اعلیٰ درجے کا گھوڑا تھا، دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ اس نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس کا عشق اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا ہی تھا اس کے پاس۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ ایک گھوڑا اس کے پاس ہے جو بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ، امیروں وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا، کہنے لگا، اے فقیر، مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا، حضور یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، نہیں، ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اس نے کہا، نہیں جی، میں نے بیچنا نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر غور کر لے، ہم تجھے ایک پرگنہ، ایک ریاست دیں گے، اس کے بدلے تو ہمیں یہ گھوڑا دے دے۔ وہ پھر بھی نہیں مانا، ضدی آدمی تھا۔ سودا چکتے چکتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ بادشاہ نے کہا کہ آدھی سلطنت لے لے، گھوڑا مجھے دے دے۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں نے بتایا کہ اس کا مول کوئی نہیں ہے، اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں دے دیتا آپ کو، لیکن یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، اچھا تیری مرضی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، تو کتنا نالائق، بے وقوف اور کتنا جاہل ہے کہ بادشاہ وقت تیرے پاس آیا، اس نے آدھی سلطنت آفر کی، اگر ظالم تجھے مل جاتی تو ہم بھی مزے کرتے، سارے گاؤں کے مزے ہوتے، تو ہمارا بادشاہ ہوتا۔ ظالم تو نے یہ کتنی بڑی حماقت کی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے دھکا دے دیا ہے، باہر پھینک دیا ہے۔ تو اس نے کہا، وہ عجیب و غریب آدمی تھا، میرا گھوڑا ہے، اس نے اس کا مول لگایا، میں نے نہیں دیا، اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے؟ یہ تو میری زندگی ہے، میرا گھوڑا ہے، خوش نصیبی تم کدھر سے نکال رہے ہو؟ میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا، تو ضدی آدمی ہے، تو شروع ہی سے ایسا ہے اور تیرا مزاج ہی ایسا ہے۔ یہ کہہ کر گاؤں والے چلے گئے۔ تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا، صبح اٹھا چارہ ڈالنے کے لیے تو وہاں دیکھا کہ استبل میں گھوڑا نہیں ہے، استبل خالی تھا۔ گاؤں کے لوگ آئے، روتے پیٹتے، کہنے لگے، ہمارے گاؤں کا حسن تباہ ہو گیا، تجھ سے کہا تھا نا کہ بادشاہ وقت کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتے، تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں رہا، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس نے کہا، میں کہاں سے تباہ ہو گیا، کہاں سے برباد ہو گیا؟ ایک گھوڑا تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے، یہ اس کا ایک حصہ تھا، حصے کے اوپر میری ساری زندگی کو کیوں پھیلا رہے ہو؟ وہ گھوڑا تھا، جانے والی چیز تھی، چلا گیا، اس میں کیسے برباد ہو گیا؟ معمولی سی بات ہے۔ گاؤں والوں نے کہا، نہیں، تو بے وقوف آدمی ہے، تجھے اللہ نے عقل نہیں دی۔ وہ پھر سب واپس چلے گئے۔ کوئی 1 مہینہ 11 دن کے بعد اس کا گھوڑا ہنہناتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ مزید 11 جنگلی گھوڑے تھے۔ وہ گھوڑا جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا اور اب اپنے ساتھ مزید 11 گھوڑے لے کر واپس آ گیا۔ گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے۔ وہ خوش ہوئے اور اس آدمی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور دیکھ تجھے کیا کمال کی چیز لا کر دی۔ اس نے کہا، میری کہاں خوش نصیبی ہے، گھوڑا تھا، چلا گیا، واپس آ گیا، تو میری ساری زندگی کچھ اور ہے، اور تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو۔ تم اتنے نالائق لوگ ہو، سمجھتے نہیں ہو،
تم آ کر کہتے ہو کیا خوش نصیبی ہے۔ وہ جو گھوڑے جنگل سے آئے تھے وہ جنگلی گھوڑے تھے، اب ان کو سدھانا بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس آدمی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا، جی جان سے عزیز تھا۔ ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا۔ اس نے کہا کہ ابا جان، ان جنگلی گھوڑوں کو میں سدھاؤں گا، بریک ان کروں گا ان ہارسز کو۔ چنانچہ اس نے ایک کو رسا پھنک کر پکڑ کر اس کے منہ میں لگام دے کر اس کے اوپر چڑھ کے سب سے صحت مند جنگلی گھوڑے کو سدھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کو لے گیا، بھگایا، جنگل میں چکر لگایا۔ دوسرے دن پھر وہ اس گھوڑے پر چڑھا تو گھوڑے سے نیچے گر گیا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کا باپ آیا، اس کو اٹھا کر لے گیا۔ گاؤں کے لوگ روتے پیٹتے ہوا آئے اور کہنے لگے کہ تیری بدقسمتی ہے، تیرا ایک ہی بیٹا تھا، تو مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہم تو رونے آئے ہیں۔ اتنا جوان سال بیٹے کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب یہ تیرے کسی کام کا نہیں رہا۔ اس نے کہا، بھائی اس میں میری بدقسمتی کدھر سے آ گئی؟ یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹے کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، مشکل آئی ہے تو ٹھیک ہے، تم مجھے سارے کے سارے کیوں کہہ دیتے ہو کہ تو مارا گیا، تو برباد ہو گیا، تیرے گھر میں تو بدقسمتی آ گئی، بدنصیبی آ گئی۔ گاؤں والوں کے نصیب اب وہ بدنصیب باپ اور بدنصیب بیٹا اور ان کے 12 گھوڑے رہ گئے تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کی قریبی ہمسایہ بادشاہ سے جنگ لگ گئی اور گھمسان کا رن پڑا۔ جنگ طول اختیار کر گئی تو بادشاہ وقت کو جبری بھرتی کی ضرورت پڑی۔ اس نے ڈنکا بجا دیا، گاؤں گاؤں میں ڈونڈی پھیر دی اور جو نوجوان بچے تھے ان کی زبردستی جبری بھرتی شروع کر دی اور ہر گاؤں میں آنے لگے۔ جتنے خوبصورت تگڑے مضبوط بچے تھے ان کو کان سے پکڑ کر جنگ میں لے گئے۔ اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ کسی کام کا ہی نہیں تھا، وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یار ہمارے تو پیارے بیٹے تھے، سب کو ہانک کر لے گئے، تو بہت اچھا رہا، خود خوش قسمت ہے۔ اس نے کہا، یار تم بندے اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رہا جائے، یہ گاؤں ہی نالائق لوگوں کا ہے، جو زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی کر پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتی ہے۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا اور میری اور تمہاری جدائی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے اور بیٹے کو لے کر اس گاؤں سے چلا گیا۔ اس کا یہ فلسفہ چینی فلسفہ ہے، دائرے کا ایک بہت بڑا حصہ بنا کر زندگی کو سمجھنے اور جانچنے کے لیے اور اس کو آنکنے کے لیے ایک فٹا لے کر اس کا دائرہ کار طے کرنے کے لیے۔ کبھی مت کہیے آپ کی زندگی میں اگر کوئی برا واقعہ ہوا ہے، کوئی ایک دھبا آیا ہے، وہ ساری کی ساری آپ کی زندگی پر محیط ہو گیا ہے، لیکن انسان کا یہ حادثہ ہے کہ جب ذرا سی تکلیف پڑتی ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، جب ذرا سی خوشی کا لمحہ آتا ہے تو وہ اس کو بھی پھیلاتا ہے کہ میں سارے کا سارا خوش ہو گیا ہوں، حالانکہ اس میں خامیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں بددستور موجود رہتی ہیں، باوجود اس کے کہ خوشی کا لمحہ آ گیا ہو۔ تو جب مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں تو اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں کہ ان کا ایک حصہ، بالکل چھوٹا سا فریکشن آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے، لیکن ہم نے وہ دھبا پھیلا کر اتنا وسیع تر کر لیا ہوتا ہے کہ پھر اپنے ہی دائرہ اختیار میں نہیں رہتا اور وہ پھر پھیلا ہوا دھبا ہمارا حکمران بن جاتا ہے اور جہاں جہاں چاہتا ہے ہم کو اٹھائے پھرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا، اگر اللہ کی ذات اور اس کے افعال کو جاننے کی آرزو ہے تو پھر اس کے احکام کے اندر داخل ہونا پڑے گا اور اس کی فریکوینسی کو حاصل کرنا پڑے گا، جس فریکوینسی کو پکڑ کر اچھی طرح سے اختیار کر کے ہم ان افعال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔